بطول بی بی کی عمر صرف 15 سال تھی جب ان کی شادی کرا دی گئی۔ اس وقت وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے شوہر نے پہلے سے 2 شادیاں کر رکھی ہیں اور وہ بچے پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ اس لیے اس نے بطول بی بی کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا اور اس پر زور دیا کہ حمل ٹھہرنے کے بعد وہ اسقاط حمل کرائے۔ پہلے کہتا تھا جا کے الٹراساؤنڈ کروا دو، بیٹا ہے تو رکھ لو، بیٹی ہے تو اس کو ضائع کر دو۔ میں منع کرتی تھی، نہیں میں ایسے نہیں کروں گی، اور مجھے لے کے بھی گئے ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر کو کہا کہ اس کو ضائع کروا دو، بھلے زہر دے دو، مر جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے میرے پیٹ پہ مارا تھا، میں اپنے پیٹ کو بچا رہی تھی، ڈنڈو سے مار رہا تھا، میں اپنے پیٹ کو جب بچا رہی تھی میرے پورا جسم ڈھیلا ہو گیا تھا۔ جس جگہ پہ میں رہتی تھی وہاں پہ تو بچے کو شاپر میں باندھ کے مرا ہوا پڑا ہوا میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا، جو میرے رونٹے کھڑے ہوئے تھے۔ میں ڈر رہی تھی کہیں میرے ساتھ بھی یہ نہ ہو، میں بچی تھی اس وقت۔ میں وہاں سے نکل کر بہت مشکلوں سے جو ہے نا میں نے اپنے بیٹیوں کو سیو کیا ہے، اور آج یقین جانے مجھے اپنے بیٹیوں سے اتنی خوشی ہے۔ مجھے بیٹا والے نہیں چاہیے، بیٹیاں چاہیے، بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں اور یہ نہیں سمجھتے لوگ۔ پاکستان پینل کوڈ سیکشن 338 کے تحت اگر اسقاط حمل حاملہ کی مرضی کے بغیر کیا جائے تو اس کی سزا 10 سال قید ہے، لیکن اسقاط حمل اور مانع حمل سے متعلق معاشرے میں آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں اس کی شرح دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ ہمارے ملک میں صرف 34% خواتین مانع حمل کے طریقے استعمال کرتی ہیں، جس کی وجہ سے 40% حمل بنا منصوبہ بندی کے ٹھہرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں ہر سال 22 لاکھ خواتین اسقاط حمل کرواتی ہیں۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ پاکستان میں ابارشن ریٹ زیادہ ہے، وہ ایکچولی اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ یہ فیملی پلاننگ کا فیلئر ہے ہمارا، اور باقی دنیا میں بھی ابارشن ہوتے ہیں، پوری دنیا میں یہ نیڈ ہے، لیکن وہاں پہ ریٹ کم اس لیے لگتا ہے کیونکہ وہاں پہ فیملی پلاننگ ٹیک اپ جو ہے ریٹ، اس کا جو ہم جس کو کانٹرسیپٹو پریولنس ریٹ کہتے ہیں، وہ بہت اچھا ہے ہمارے مقابلے میں۔ ہمارے پاس صرف 34% فیملی پلاننگ ٹیک اپ ریٹ ہے، جس کو ہم کانٹرسیپٹو پریولنس ریٹ کہتے ہیں۔ قانون کے مطابق حمل کے 120 دنوں کے اندر نیک نیتی یا ضروری علاج کے لیے اسقاط حمل کرایا جا سکتا ہے، تاہم 120 دن کے بعد اسقاط جنین صرف حاملہ کی جان بچانے کے لیے ہی کیا جا سکتا ہے۔ نیشنل سروسز ڈیلیوری سٹینڈرڈ اینڈ گائیڈ لائنز کی سٹینڈرڈ 26 کے تحت ڈاکٹر مریض کو قانونی اسقاط حمل سے منع نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ حاملہ کی جان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اسقاط حمل کے حوالے سے موجودہ قوانین سے ناواقفیت کی بنا پر بہت سے ڈاکٹر ان خواتین کا علاج کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، نتیجتاً یہ خواتین غیر محفوظ ذرائع استعمال کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ پاکستان میں ہر 6 گھنٹے میں ایک عورت اسقاط حمل سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کے باعث اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو نظر آتا ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ اویئر نہیں ہیں لاء کے بارے میں اور ریلیجن کے بارے میں، ان کی ریزرویشنز ہیں، تو وہ گھبراتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ اللیگل ہے، ہم یہ نہیں کریں گے۔ اور جب ڈاکٹرز جو ٹرین ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ایون گائنوکالوجسٹ، ان کو لاء کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا، وہ ریفیوز کرتے ہیں اور ریفر بھی نہیں کرتے صحیح جگہ پہ، وہ سمجھتے ہیں یہ گناہ ہے یا یہ غلط ہے۔ پھر وہ عورت جو ہے وہ مجبوری میں دائی کے پاس یا کویک کے پاس جاتی ہے، یا خود اپنی کچھ کرتی ہے ایسا کہ اس کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے، یا پھر وہ کمپلیکیشنز کے ساتھ جب ڈاکٹرز کے پاس آتی ہے ہمارے پاس، تو ہم سارے ریسورسز لگا کے بھی، آئی سی یو تک کے، سرجری تک کے، سب کچھ کر کے بھی ہم جان نہیں بچا سکتے۔ عام تاثر کے مطابق مانع حمل اور اسقاط حمل دونوں کو اسلامی تعلیمات کے منافی سمجھا جاتا ہے، جبکہ مذہبی اسکالرز کے مطابق مانع حمل غیر اسلامی نہیں، تاہم اسقاط حمل صرف خاتون کی جان بچانے کی صورت میں ہی کروائی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہوگی ہے تو اس طرف معاملہ چل پڑتا ہے، اس لیے اسلام میں ابارشن کی اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ عورت کی جان کو خطرہ ہو۔ اس کا سلوشن اسلام میں جو ہے وہ ازل ہے، اسی کی ماڈرن فارم جو ہے، جتنے طریقے اڈاپٹ کیے جاتے ہیں اولاد میں وقفہ کرنے کے لیے، چاہے وہ ٹیکے کا استعمال ہو، کنڈوم کا استعمال ہو، سب کا سب الاؤ ہے۔ البتہ پرماننٹلی ڈس آرڈر کر دینا مرد کا یا عورت کا، اس کیپیبلٹی کو ختم کر دینا، جسے نس بندی بھی کہتے ہیں اردو کے اندر، تو یہ بالکل حرام ہے۔ جہاں خاندانی منصوبہ بندی اور حمل کے دوران حاملہ کی جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھنے جیسے اہم موضوعات پر معاشرے میں آگاہی کی سخت ضرورت ہے، وہاں ڈاکٹروں میں اسقاط حمل سے متعلق قوانین کی پاسداری کو بھی یقینی بنایا جانا چاہیے۔ شاہ فہد، DW اردو، کراچی۔